Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابدہ مقصود حیدرآباد سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ عورت ایام مخصوص یعنی حیض و نفاس کے دنوں میں کوئی وظیفہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں، شرعی حکم کیا ہے، رہنمائی کر دیجئے۔ دیکھیں، سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ شریعت میں حیض و نفاس کی حالت میں کون کون سے کام منع کیے گئے ہیں۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ یاد رکھیں، حیض و نفاس کی حالت میں شریعت نے عورت کو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس طرح حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے لیے روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا یا زبانی پڑھنا یہ بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے لیے قرآن کریم کو چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ اس طرح مسجد میں داخل ہونا بھی عورت کے لیے منع ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کا بیت اللہ کا طواف کرنا بھی منع ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں شوہر بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، شریعت میں یہ بھی منع ہے۔ یہ چند ایسے امور ہیں جن کو شریعت نے منع کیا ہے۔ حیض و نفاس والی عورت کے لیے ان کے علاوہ باقی جتنی بھی تسبیحات ہیں، دعائیں ہیں، وظیفے ہیں، ایسے تمام کام حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے کرنا جائز ہے۔ یعنی کہ درود پاک کا ورد بھی کر سکتی ہے، کلمہ کا ورد بھی کر سکتی ہے، سبحان اللہ کی تسبیح بھی پڑھ سکتی ہے۔ یاد رہے، تلاوت کی نیت سے قرآن پاک کا پڑھنا یہ حیض و نفاس والی عورت کے لیے بالکل بھی جائز نہیں، مگر آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسی طرح آیت الکرسی بطور وظیفہ پڑھنا یہ بھی جائز ہے۔ یعنی کہ قرآن کریم بطور تلاوت حیض و نفاس کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں ہے، مگر بطور وظیفہ پڑھنا یہ جائز ہے۔ ہاں، ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے حیض و نفاس والی عورت کا کلی کرنا یا وضو کر لینا یہ افضل اور بہترین عمل ہے۔ اگر کلی یا وضو نہیں کرتی پھر بھی یہ وظیفے، تسبیحات، ذکر و اذکار کرنا جائز ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔